کے لیے اس کے اندر کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب سب سے پہلے ایک مسئلہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ جو جعفر کمال ہیں جن کا نام بار بار لیا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں پھر ان کے جعفر جمال سے پوچھ لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب پہلے اور ان کی اسناد کے بارے میں، یہ جعفر الدرر الکامنہ سے، میں ابن حجر اسقلانی سے ان کا میں تذکرہ پڑھتا ہوں کہ یہ جعفر بن سالب ان کا نام ہے، شافی المسلک تھے، اور یہ شیخ تقی الدین ابن سبکی کے شاگرد تھے۔ انہو کان یسمى وعد اللہ، تقی الدین سبکی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو وعدے فرماتا ہے نا کہ میں تمہیں یہ نعمتیں دوں گا، یہ اللہ کی ان نعمتوں وعدوں میں سے ایک وعدہ تھے، ابن تاج الدین سبکی کہتے ہیں۔ اور صفدی نے کہا کہ اشتغل فی بلادہ وماہر فی الفنون ولازم ابن دقیق العید وغیرہ وتعدب بجماعہ من ابو حیان وحمل عن کثیر وکان یقیم فی بستانہ لبہ فی بلدہ۔ انہوں نے ابن دقیق کے یہ شاگرد ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ابن حجر نے کہا کہ وہ شتنوفی پر تان کرتے تھے، متہم کیا انہوں نے کہ ان پر الزام ہے۔ یہ جعفر بن ابی طالب، جعفر بن سالب، جعفر کمال جن کا نام ہے۔ آگے ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ انہوں نے وصنف الامتاع فی احکام السماع، انہوں نے قوالی پر ایک کتاب لکھی ہے، بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے، سماع کے اوپر۔ وصنف الامتاع فی احکام الصفا الطالع السعید فی تاریخ سعید، ایک طالع سعید کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پھر وہ یعنی یہ بات نکل پڑی ہے وہ اس بات سے کہ شتنوفی پر تان کرنے والا بندہ کون ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے، تاریخ سعید ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے البدر المسافر فی تحفۃ المسافر۔ ان کی شان میں بڑی نظمیں کری گئی ہیں، یہ بڑے کمال عالم تھے۔ یہ الدرر الکامنہ سے ان کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کر بنایا۔ آگے ان کے بارے میں محدثین نے کچھ شعر کہے ہیں، ان کا بیان ہے، اور علامہ ذہبی نے ان کا تذکرہ معجم المختص میں کیا ہے۔ شذرات الذہب کے اندر ابن رجب نے ان کا بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم تھے، کانا من فضل اہل العلم صنف تاریخا للسعید ومصنفا فی ہل السماع، انہوں نے قوالی کے حلال جائز ہونے پر ایک کتاب لکھی ہے اس کے سماع پر، اور طالع السعید ان کی کتاب ہے، تاریخ سعید ہے، اور البدر السافر فی تحفۃ المسافر ان کی کتاب ہے۔ تو یہ بڑے عالم ہیں، اور یہ کلام میں نے آپ کو ان کا بتا دیا۔ بدر الطالع کے اندر قاضی شوکانی نے ان کا ترجمہ لکھا، کہتے ہیں بڑے عالم تھے، اللہ کا وعدہ تھے۔ صفدی نے کہا ابن دقیق کے شاگرد تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے وکانا یقیم فی صنف الامتاع فی احکام السماع الطالع السعید البدر السافر فی تحفۃ المسافر۔ شوکانی بھی کہتے ہیں عالم بڑے غضب کے تھے، اللہ کے وعدوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اب یہ میں نے آپ کو پہلے شتنوفی کا بتا دیا، اس کے بعد جن کا نام لکھا گیا تھا ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ اب میں واپس آتا ہوں چونکہ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور تھوڑا سا وقت بھی ہو گیا ہے۔ علامہ شتنوفی نے کتاب لکھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور ایک ایک واقعہ کی کئی سندیں لکھی۔ ان کے اوپر حافظ ابن رجب نے یہ بات کہہ دی کہ جعفر کمال نے کہا ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں، اور انہوں نے کچھ قابل اعتماد نہیں، جعفر اس نے یہ کہا، اور کہا کہ ان کی ذات پر تان ہے، وہی بات ابن حجر نے بھی اس کے بعد لکھ دی۔ اب دو سوال ہیں، ایک ان کی ذات کا کہ یہ قابل اعتبار ہیں کہ نہیں، اور جعفر کمال جو بہت بڑے عالم اور محدث اور شافی عالم، ولی اللہ عالم اور صوفی عالم، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اور حافظ ابن رجب نے کیا سمجھا ہے۔ اب ان باتوں کو ذرا چھوڑ دیں، حافظ ابن رجب کو بھی چھوڑ دیں، ابن حجر اسقلانی کو بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں، ہم کیوں نہ خود ان سے پوچھ لیں کہ آپ کا شتنوفی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ کتاب ہے
البدر المسافر، وہ جس کا سب نے تذکرہ کیا ہے، انس المسافر، وہ بدر المسافر، تحفۃ المسافر، جس کا شذرات الذہب میں بھی ذکر کیا، ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا، ابن حجر نے بھی کیا، ابن رجب نے بھی کیا۔ اب وہ جو ان کی وہ کتاب ہے نا البدر المسافر، یہ کتاب، اب اس سے میں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت آپ کا شتنوفی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شتنوفی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب ان سے سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں علی بن یوسف الشتنوفی، ان کا پورا نام لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ الامام الجامع الحکم یحکم وسمع من نجیب الحرانی درس التفسیر بجامع ابن طولون الاقراء بالجامع وکان کثیر من الناس یعتقد فیہ۔ اب یہ ان کی ذات پر تان نہیں کر رہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علامہ شتنوفی ہیں لوگ تو ان کے اوپر بڑے معتقد تھے، بڑے اعتقاد کرتے تھے۔ وَقَانَ الْقُضَاءُ تُكْرِمُهُ، اور یہ تو وہ بندے ہیں کہ قاضی القضاء جو تھے وہ ان کا احترام کرتے تھے۔ یہاں پر اس کتاب کے اندر البدر المسافر میں شیخ ادفوی جعفر کمال، جن کا ہم نام سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے شتنوفی پر کی ذات پر طعن کیا، انہوں نے شتنوفی کی ذات پر طعن نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور محبت سے انہوں نے اس کا نام لیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کتاب بڑی مشکل سے یہ حوالہ مجھے ملا، کیونکہ جب میں دیکھتا تھا جعفر کمال نے کہا، جعفر کمال نے کہا، اور ادھر پڑھ رہے تھے کہ جعفر کمال جو ہے وہ تو بڑے عالم متقی، وہ تو صوفی سماپ کی حلت پر کتاب لکھنے والے ہیں۔ بدر الطالع میں لکھا ہے، درر الکامنہ میں لکھا ہے، ابن عماد شذرات الذہب میں لکھا، سب کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شتنوفی قابل اعتماد نہیں، تو البدر المسافر میں شتنوفی پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ امام ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے ان کا جب تذکرہ کیا تھا انہی کا شتنوفی کا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کانا عالمن تقیین مشکور السیرہ، اور یہ کہتے ہیں لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ شتنوفی ذاتی طور پر غلط آدمی نہیں تھے، وہ عالم تھے، وہ تقی تھے، وہ متقی تھے، وہ سکہ تھے، وہ حسن السیرہ تھے، اور جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ کمال جعفر نے کہا کہ وہ متہم تھے، جعفر کی کتاب سے میں نے نکال دیا، اس رب کا میں کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، وہ تو عالم تھے، وہ تو حاکم وقت ان کا جو تھے احترام کرتے تھے، وہ جہاں رہے ہیں انہوں نے تو غضب کیا ہے، وہ امام تھے، تاہم کا ان کے اوپر کوئی لفظ نہیں۔ ہاں آگے ایک دوسری بات آ گئی اب کتاب کے بارے میں، بہجت الاسرار کے بارے میں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں وصنفا کرامات الشیخ عبد القادر الجیلی وذکرہ فیہ عجائبہ وغرائبہ وَطُعِنَ عَلَيْهِ فِي أَسَانِيدِهِ وَفِي مَا حَقَّاهُ، جو شتنوفی نے کتاب لکھی ہے لوگوں نے اس کے اوپر طعن کیا ہے اور اس کی اسناد پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اور چونکہ عجیب و غریب باتیں ہیں، اور وہ عجیب و غریب کیا باتیں یہ تو میں بھی خلاصہ کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں وہ بات اس پر لوگوں نے طعن کیا۔ اب میں پھر سیپریٹ کر رہا ہوں، ایک ہے شتنوفی کی ذات، ابن حجر کہتے ہیں بندہ کمال کا تھا، ذہبی کہتے ہیں میرا استاد میں نے آنکھوں سے دیکھا کمال کا تھا، اور ہاں جعفر کمال نے کوئی بات کی ہے کہ ان پر طعن ہے۔ اب میں جعفر کمال کا بھی توڑ دیا کہ وہ بھی میں نے وہ جو شبہ تھا اس کو میں نے دفن کر دیا کہ جعفر کمال کی لوگوں نے سنی بات کی ہے، میں نے پڑھی بات کی ہے، وہ سن کر نہیں پڑھ کر بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ذات پر طعن نہیں۔ اب رہ گیا دوسرا مسئلہ ان کی کتاب کا کہ کتاب کے اندر حقائیات جو ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ایک ان کی کتاب تصوف کے بارے میں بھی ہے، وہ طالع السعید، جس کا سب نے ذکر کیا ہے، ابن حجر نے ذکر کیا، شوکانی نے ذکر کیا، سب نے ذکر کیا کہ ان کی کتاب طالع السعید ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ممکن ہے شاید کسی کے یہ کام آ جائے۔ اگر آپ نیٹ پر جائیں اور شاملہ کے اندر ریسرچ کریں اور عرب دنیا کو دیکھیں اور شبہ ڈالنے والے دوستوں کو ذرا دیکھیں، ان کی علمی قابلیت دیکھیں، تو انہوں نے کہا ہے
کہ طالع السعید کتاب انہوں نے چھاپی اور ساتھ لکھا کہ یہ کتاب تصوف کے خلاف ہے یا رب العالمین، حالانکہ وہ تصوف کے حق میں ہے. پتہ نہیں وہ بندے نے کیسے یہ بات کہہ دی. اب میں اس کی ایک دو باتیں آپ کو کہتا ہوں. اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ یہ طالع السعید کا اس کا موضوع اصل میں یہ ہے، یہ دلچسپ بات ہے کہ کسی بندے نے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا میں کچھ چیزیں وقف کرنا چاہتا ہوں صوفیاء کے لیے، تو میں یہ وقف کروں یا نہ کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے اس پر یہ کہا کہ پہلے میک شور کر لیں کہ جس کے لیے آپ وقف کر رہے ہیں نا وہ بندہ کس قسم کا ہے. لیکن ادفوی جو ہیں انہوں کا یہ خیال تھا امام غزالی کے ساتھ، وہ کہتے تھے نہیں، اگر وہ اللہ دین کا کام کرنے والے ہیں تو زیادہ ان کی ڈیٹیل میں نہ جائے، بس ان کے لیے وقف کر دیں. اس مسئلے کے اوپر کتاب ہے اور لوگوں نے کہا طالع السعید تو انہوں نے لکھی ہے صوفیہ کے خلاف. نہیں، صوفیہ کے خلاف بالکل نہیں لکھی وہ کتاب، صوفیہ کے حق میں ہے اور صوفیہ کی اس میں شان بیان کی گئی ہے. اور حلت سما پر، قوالی کے سما پر، جواز پر، دف کے ساتھ وہ ان کے ساتھ اس کے وہ قائل ہیں. جعفر کمال نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا. شور مچا ہوا ہے نیٹ کے اوپر، شور مچا ہوا ہے افریقہ کے اندر، پاکستان کے اندر، امریکہ کے، کینیڈا کے، اس کو یوز کیا جاتا ہے. ادفوی نے کہا ہے، جعفر کمال نے، ان کا وہ گاؤں کا نام ادفوی تھا، ادفو نام تھا، اس کی وجہ سے ادفوی کہتے ہیں. جعفر کمال نے کہا کہ وہ قابل اعتماد نہیں، قابل اعتماد ہے. اب رہے گی وہ بات جس کے اوپر ذہبی نے بھی اشارہ کیا اور جس کے اوپر جعفر کمال نے بھی اشارہ کیا کہ وہ ایک بات ہے، وہ ایک کوئی چیز لائے ہیں مختلف اسانید کے ساتھ، اور اس کے اوپر ابن رجب نے بھی وہ اشارہ کیا کہ وہ چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا. اب جس کی طرف ابن رجب نے اشارہ کیا، ذہبی نے اشارہ کیا کہ ان کی کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے. اب وہ مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جب وہ مسئلہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے شتنوفی کی ثقافت میں نے ثابت کی ہے، ان کا سکہ ہونا، اور باقی رہ گیا ان کی کتاب کے ایک مسئلے پر اعتراض، وہ سندوں پر جن کو کہا گیا کہ مجہولین سے لایا گیا ہے، جن کو کہا گیا اکاذیب سے لایا گیا ہے، اباطیل سے لایا گیا، جھوٹیوں نے بیان کیا ہے. اب میں اس کا بیان کرتا ہوں کہ وہ بات کیا ہے جس کی طرف اتنا شور مچا رکھا ہے لوگوں نے کہ وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ بات جھوٹی ہے. شتنوفی سکہ ہے. کس نے کہا؟ جعفر جمال نے کہا. شتنوفی سکہ ہے. کس نے کہا؟ ابن حجر اسقلانی نے کہا. شتنوفی سکہ ہے. کس نے کہا؟ علامہ ذہبی نے کہا. وہ کہتے ہیں میرے استاد ہیں، میں نے بیٹھ کر دیکھا، ذہبی کہتے ہیں. ابن رجب نے کہا وہ سکہ ہے. اب رہ گئی وہ بات، ایک ذات سکہ اور ایک کتاب، لیکن کتاب کے اندر ایک بات. اب وہ بات کی طرف آتے ہیں. وہ بات کیا تھی؟ اب میں حافظ ابن حجر اسقلانی کا لاتا ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب یعنی فتاوی ابن حجر اسقلانی اس کو کہہ لیں، مسائل و اجاب عنہا الحافظ ابن حجر الاسقلانی. یہ کتاب ابن حجر اسقلانی سے کچھ سوالات کیے گئے، اس پر یہ کتاب ہے، ساری میرے پاس ہے یہ. تو یہ کتاب ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے. تو اس میں سے ایک سوال ابن حجر اسقلانی سے ہوا، اور یہ میں بتا دوں یہ امام دار احمد سے یہ کتاب چھپی ہے، اور ہمارے شبہ ڈالنے والوں کا وہ مکتبہ ہے جنہوں نے وہ کتاب چھاپی. جب میں اس کتاب کا حوالہ دینے لگا تھا کہ مسائل ابن حجر اسقلانی کا جو ان سے پوچھے گئے، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ازالہ شبہات سننے والوں میں سے کوئی کسی جگہ کوئی بات کرے کہ یہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے اور دار امام احمد سے چھپی ہے، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو ابن حجر کی کتاب ہی نہیں ہے. تو میں نے امام سخاوی کی کتاب کو دیکھا، جو الجواہر والدرر، ابن حجر اسقلانی کی شان میں جو کتاب سخاوی نے لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لسٹ دی ہے کہ ابن حجر اسقلانی کی کتابیں کون کون سی ہیں. اس لسٹ کے اندر اس کتاب کا ذکر اور اس پورے مسئلے کا ذکر علامہ سخاوی نے الجواہر والدرر کے اندر کیا ہے. تو اب سند پکی بات ہوگی، یہ کتاب ابن حجر اسقلانی کی ہے، وہ غبطۃ الناظر کی طرح نہیں ہے یہ بات میں کر رہا. اب اس کے اندر ابن حجر اسقلانی کا، شتنوفی کا اللہ کی رحمت سے میں نے جو سکاہت ثابت کی ہے، انشاءاللہ اس کو کائنات کے اندر کوئی نہیں توڑ سکتا. اب میں
جو وہ بات ہے ان کی کتاب شتنوفی کی بہجت الاسرار پر جو تان ہے، اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں، اور میں نہیں دے رہا، ابن حجر اسقلانی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الشیخ زین الدین ابن رجب المقدسی فی کتاب طبقات الحنابلہ فی مناقب الشیخ عبد القادر، وقد جمع الشیخ ابو الحسن المقری الشتنوفی فی المصری فی اخباری عن شیخ عبد القادر جیلانی 3 مجلدات وہی المسمى بالبہجہ، وقد قرأت بعض الکتاب فلا یطیب ان اعتمد علیہ شیء فیما بالنفل منہ الا من کان مشہورا معروفا، وہ عبارت میں نے پہلے پڑھ دیا ہے۔ ثم وجدت الکمال الجعفر الادفوی ان الشیخ الشتنوفی نفسه کان متہما فی یحکی ھذا الباطل۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن رجب نے یہ کہا ہے طبقات الحنابلہ کے اندر کہ شتنوفی نے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب کے اندر کئی باتیں آئی ہیں، اور ذہبی نے بھی اس کتاب کے بارے میں کچھ حکایات کے بارے میں کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس کتاب کے بارے میں اور شیخ شتنوفی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، وہ جو کتاب لکھی گئی ہے۔ اور اس نے تو کہا ہے کہ میں نے کتاب تھوڑی سی پڑھی ہے، لیکن میرا جو ہے نا اس کے اوپر دل نہیں لگا کہ میں اس کتاب کو پڑھوں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب شیخ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر بھی سوال ہے وہ والمسئول شیخ الاسلام ایک فی کلام و ما تبین فی حال البہجہ ما یزیل اللبس وما منع قولہ وقدمی حاضہ علی رغبت کل ولی اللہ۔ اور خاص کر کے جو اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، یہ وہ بات ہے جو سب کو کھٹکتی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا فَأَجَابَ أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَهْجَةِ فَقَدْ طَلَعْتُ أَكْثَرَهَا فَمَا رَأَيْتُ الْأَمْرَ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابن رجب عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَقْسَامٍ۔ ابن حجر کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن رجب نے تو کتاب کا بعض حصہ پڑھا تھا نا، میں نے ساری اکثر کتاب پڑھی ہے، اور میں نے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی کہ کوئی غلط بات ہو، کوئی غلط سندیں ہوں، کوئی ایسی باتیں ہوں، یہ میں نے تو نہیں اس کے اندر پڑھا۔ وہ کتاب تو ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں نے شتنوفی کی ثقافت ثابت کی تھی، اب میں بہجت الاسرار کی ثقافت ثابت کر رہا ہوں کہ ہاں وہ ابن حجر کہتے ہیں میں نے پڑھی ہے۔ فقط طلعت اکثر فما رأیت الامر، میں نے کچھ نہیں دیکھا اس کے اندر۔ آج لوگ شور مچاتے ہیں، بہجت الاسرار کے اندر غلط باتیں لکھی ہیں، اور یہ ان کو آتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ابن حجر اسقلانی جو فتح الباری والے ہیں وہ کہتے ہیں فما رأیت الامر، میں نے تو کچھ غلط دیکھا ہی نہیں اس کے اندر۔ ہاں ایک بات ہے، اگر کسی کو کچھ خیالات ہوں تو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں القسم الاول مالا منابذتا لقائد الشریعہ فیہا بحسب الظاہر بل ہوا جائز شرعا وعقلا وہذا معظم الکتاب فإن ظہور الخوارق علی البشر واقعتا فی الوجود ولا ينکرها الا معاند۔ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر جو میں نے پڑھا ہے، پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو غلط ہم کسی بات کو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اور میں نے جو پڑھا ہے شریعت کے خلاف تو اس کتاب میں کچھ ہے ہی نہیں، شریعت کے خلاف تو اس کتاب میں کچھ ہے ہی نہیں قسم اول میں۔ اور باقی رہا کرامات کا باب، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جائز ہیں عقلاً شرعاً، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کرامتیں تو اولیاء اللہ سے ہوتی ہیں۔ تو وہ ابن حجر کہتے ہیں وہ بہجت الاسرار میں کرامتیں ہی تو لکھی ہیں، تو کرامتیں تو شریعت میں جائز ہیں، ہوتی ہیں۔ قرآن میں کرامتوں کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں کرامتوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایک ولی سے کرامتیں صادر ہو جائیں یہ لکھا ہے بہجت الاسرار میں، تو فما رأیت الامر، میں نے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی۔ اور کہتے ہیں ولا ينکرو الا معاند، ہاں جس کے اندر بغض ہو، اناد ہو، وہ غلط عقیدے کا بندہ ہو، ایسی باتوں پر صرف وہ شک کر سکتا ہے، کرامات پر شک کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا
یہ اس کے اندر بڑا اہم لفظ ہے جو وہ میں نے لگا، وَهَذَا مُعَظَّمُ الْكِتاب، اور کتاب کا اکثر حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ القسم الثانی، اب جو ثانی بات دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں منابذہ لقوانین الشرعیہ فی الظاہر فإن أمكن عمله بالتاویل علی امر ظاہر صاغ فزاغ وإلا فينبغي اجتنابه وتحسین الظن بقائله يحتاج الى ان يدعى ان ذلك صدر في حال غیبت له من غیر اختیار۔ کہتے ہیں اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو ظاہر میں شریعت کے قوانین سے ٹکراتی ہو، اگر کوئی بات ہو، وہ کہہ نہیں رہے کہ اس کے اندر ہے، اگر کوئی ہو تو پھر یہ ہے کہ اس بات کو تعویل اس کو جائز اس کی تعویل کی جائے، حملہ بالتاویل، اس کا مقصد دیکھا جائے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، ٹھا کر کے رد نہ کر دیا جائے۔ لیکن جتنے لوگوں نے بہجت الاسرار پر کہا ہے نا کہ اس کے اندر کچھ غلط باتیں ہیں، میں نے بہت دیکھا ہے کہ کہیں سے یہ بات ملے کہ غلط بات ہے کون سی۔ ہاں یہ بات قادمی ولی میں بتاتا ہوں، ابن حجر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کی سند کون سی غلط ہے، لیکن کسی نے کسی سند کا ذکر نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی بات نہیں۔ القسم الثالث، اور باقی رہے گی تیسری بات کہ ما تردد بین الامرین فهذا ينبغي الجزم بحمله على المحمل الصحیح ولو بالتاویل بخلاف الذي قبله فانه يجوز ان يكون غیر ثابت۔ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو دونوں کے درمیان مابین اس میں گھومتی ہو تو اس کوئی بھی صحیح تعویل کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تعویل کر ہی نہیں سکتا تو وہ اس میں توقف کرے کہ نہیں، یا یہ کہہ دے کہ یہ مجھے نہیں لگتا، اتنی بات کہہ دے۔ تو یہ بات صرف بہجہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو ہر کتاب کے بارے میں ہے۔ تو یہ بہجہ کا شور اتنا کیوں مچایا جاتا ہے کہ بہجت الاسرار، وہ راول پنڈی کا ایک مولوی تھا، وہ مر گیا، بڑی بری موت مرا تھا، راجہ بازار میں رہتا تھا، وہ اس کو بوجھا کہا کرتا تھا، وہ اس کے نام بگاڑا کرتا تھا، اور وہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تو بڑی تنقید کرتا تھا صاحب بہجہ پر اور کتاب بہجہ پر۔ میرے خیال میں اس کو لوگ بڑے لقب دیتے تھے، اس نے ابن حجر کو نہیں پڑھا۔ اگر ابن حجر اسقلانی کو پڑھتا تو زبان دراز نہ کرتا۔ ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں آگے فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ بَصِيرَةٌ بِنَقْضِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ قَصْدِ الْإِكْثَارِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حَاتِبُ اللَّيْلِ يَجْمَعُ الْغَثَّ وَالسَّمِينُ وَهُوَ لَا يَدْرِي وَهُوَ هَذَا حَالُ جَامِعُ الْبَهْجَةِ۔ کہتے ہیں کہ جس کا فن جر و تعدیل کا نہ ہو راویوں کا، اگر وہ کوئی بات جب جمع کرتا ہے تو وہ ہر قسم کی بات لکھ لیتا ہے، تو یہ صرف بہجہ کے بارے میں نہیں، وہ جنرل اصول بیان کر رہے ہیں۔ آگے وہ بہجہ کے بارے میں خاص بات جو لاتے ہیں، آگے کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ أَئِمَّتُنَا، اور بہجہ کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ جو بہت سے ایسی راویوں سے باتیں نقل کر دی گئی ہیں، ان روایتوں کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ أَئِمَّتُنَا لِمَا يَظُنُّ مِنَ الْخَوَارِقِ ضَابِطًا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَقْبُولُ مِنَ الْمَرْدُودِ فَقَالُوا إِنْ كَانَ الْوَاقِعُ ذَلِكَ لَهُ مِنْهُ أَوْلَى مِنْ هَذِهِ الْمُسْتَقِيمِ فَهِيَ كَرَامَةٌ كَالشَّيْخِ عبد القادر الجیلانی۔ کہتے ہیں جب کتاب کو پڑھو تو پھر کیا ہو کہ جن امور کے بارے میں کرامات کے بارے جو کرامات کے بارے میں ہوں، جب وہ پڑھیں تو ہمارے ائمہ نے ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ کرامتیں جب آپ پڑھیں تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کو ممتاز کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے کہ جس بندے کے بارے میں وہ کرامت بیان کی گئی ہے اس بندے کی زندگی کو دیکھیں، اگر اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے اور اگر اس کی زندگی صحیح ہے تو اس سے کرامت کا صادر ہونا درست ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی انہی میں سے تھے۔ لہذا بہجہ کے اندر جو کرامات لکھی ہیں وہ صرف سند کو نہیں دیکھیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کو دیکھیں گے۔ تو کیا ہے اس کے اندر؟ جب ان کی ذات ہے تو وہ تو صادر ہو گئی۔ آگے ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وقد قال شیخ الاسلام عز الدین ابن عبد السلام ما وصلت الینا کرامت واحد بطریق الطواری مثلنا وصلت الینا کرامت الشیخ عبد القادر جیلانی وروینا هذا الكلام بمعنى وبسند صحیح عن الحافظ شرف الدین علی بن محمد الیونینی انه سمع انه عبد السلام وفی روایت الذهبی۔ وہ کہتے ہیں عز الدین ابن عبد السلام نے کہا کہ کسی کی کرامتیں ہمارے پاس تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی
جتنی کرامات ہمارے پاس تواتر کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے، تو یہ تو پورا بہجت الاسرار کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، میں نے اکثر اس کو پڑھا ہے اور ان کی کرامات ہمارے پاس تواتر سے پہنچی ہے، لہٰذا اس کی سند میں اگر کوئی راوی کمزور بھی ہو، ویسے انہوں نے بھی کسی سند کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا کہ کون سی کمزور سند ہے، کون سا راوی۔ وہ کہتے ہیں کرامات کی تو کتاب ہے۔ تو جب شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تھے، اب ان کی وہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ کیسے تھے؟ وَإِن كَانَتِ الْوَاقِعَةُ مِنْهَا أَوَّلَهُ عَلَى وَجْهِ الْمُبَايِّنِ لِلشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ فَلَيْسَتْ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى الْوِلَايَةِ وَالْكِرَامَةِ۔ اگر کوئی بندہ شریعت مطہرہ پر چلنے والا ہے اور اس کی باتیں شریعت مطہرہ پر اس سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو جب اس سے کوئی بات صادر ہوتی ہے تو وہ تو کرامت ہوتی ہے۔ فَهَذَا الْحَدُّ الْفَارِقُ بَيْنَ الْكَرَامَةِ الدَّالَةِ عَلَى الْوِلَايَةِ وَالْخَارِقِ لَا يُدُلُّ عَلَيْهَا بَلْ رُبَّمَا دَلَّ عَلَى ضِدِّهَا كَمَا يَظْهَرُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُبْتَدِئَ الْمُمْتَسِكِينَ بِمَا يُبَيِّنُ الْأُمُورَ الشَّرْعِيَّةَ فَإِنَّهَا أُمُورٌ شَيْطَانِيَّةٌ لَا يَتَغَرُّ بِهَا إِلَّا الْجَهَلَةُ۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ جادوگروں سے بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس سے ہم فرق یوں کریں گے کہ جو اللہ کا بندہ ہے اس سے جو کرامت ظاہر ہوگی، اور جو دوسرا ہوگا اس سے وہ نہیں ہوگی۔ آگے وہ کلام ایک طویل ہے انہوں نے سب باتوں کا جواب دیا۔ آگے وہ کہتے ہیں جہاں تک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَالشَّيْخُ عبد القادر لم يكن من هؤلاء بل كان حاضر الحس۔ کچھ لوگ باتیں کر جاتے ہیں جو شتی ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کی عقل ٹکانے نہیں ہوتی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے جو باتیں بھی کی ہیں وہ صاحب حس تھے، ان کی حس حاضر ہوتی تھی، وہ شریعت پر چلنے والے تھے۔ وَيُنَفِّرُ مِنْ مُخَالِفَتِهَا وَيُشْغِلُ النَّاسُ فِيهَا مَا تَمَسُّكُ بِالْإِدَاعَةِ وَالْمُجَادَةِ۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کرتے تھے، اولاد کی طرف رکھتے تھے، ان ساری باتوں کو شریعت کے جاننے والے تھے۔ وَإِذَا تَكَرَّرَ هَذَا فَلَا يُضِرُّ مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْبَهْجَةِ۔ اس وجہ سے اگر بہجہ کے اندر جو باتیں آئیں تو کوئی بات نہیں، وہ قانون شریعت کے مخالفت میں نہیں ہے۔ آگے وہ اس خاص بات کی طرف آئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ والغرض تعظیم شانہ وہو بلا شک یستحق التعظیم واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، انہوں نے یہ جو کہا ہے میری تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اولیاء مجھ سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں اس وقت میں ان کے مقابلے کا کوئی ولی اللہ نہیں تھا جو انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس بات کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی کا یہ پڑھنے والا کلام ہے، اس پروگرام کے اندر میں اس کو تفصیل سے نہیں پڑھ سکا چونکہ وہ وقت پورا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر میں نے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بتا دی ہے کہ اس بات جس کی طرف لوگوں نے کہا ہے اس کا شیخ نے ابن حجر اسقلانی نے دفاع کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں میں نے گنیا اور صاحب گنیا کے اوپر کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ کو کام لے لے۔ اس کام پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔